إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرين بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں یا پہنچاتے تھے، پہنچانے والے جو تھے یا قیامت تک کے جو تکلیف پہنچائیں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہوتی ہے اس کی، اللہ کی. کس میں لعنت ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ذلت والی عذاب تیار کر رکھی کہ ایک تو ایک عذاب ہے، اور ایک عذاب کیا ہے کہ ذلت والا عذاب ہے کہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے اس کو. ایک ذلیل کہ گھر سے آپ کسی کو نکال دے کہ چلے جاؤ تو ہمارے دروازے سے، اور ایک ذلت کا نکالنا کہ دھکا مار کر کے نکال دیا گیا. اس سے بھی بھاری ذلت کیا ہے کہ جوتا مار کے نکال دینا. سمجھے؟ ایک چور چوری کیا، اب ہے کہ اس چوری کی سزا دی گئی اس کو. اور ایک ذلت کیا ہے کہ اس کا بال چھلا دیا گیا، آدھا بال چھلا دیے آدھا چھوڑ دیے. اور ایک ذلت کیا ہے کہ گدھے پر بیٹھا کر کے گھمانا. ایک ذلت سب سے بھاری ذلت ہے کہ جوتا کا مالا پہنا کر کے گدھے پر بٹھا کر کے چندن ٹیکا کر کے گھمانا. یہ بہت بھاری ذلت والی یہ سزا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی لعنت بھیجیں گے اور آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ ذلت والا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت مدینہ میں عورتیں جو نکلتی تھی تو وہ منافقین عورتوں کے پیچھے پڑ جاتا، چھیڑتا، یعنی غلط الفاظ استعمال کرتا، چھیڑ دیتا، اسی طریقے کا الفاظ ایسا استعمال کرتا جو نازیبا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ جب کسی مجبوری کے تحت مسلمان عورتیں جب گھر سے نکلیں گی تو اپنے اوپر بہترین دوپٹہ یعنی حجاب میں نکلے گی، پردے میں. اور پردہ بھی ایسا ہو کہ آنکھ صرف کھلا ہوا ہونی چاہیے. بعد نے کہا کہ ایک ہی آنکھ کھلی ہونی چاہیے کہ اتنا دیکھ سکے کہ راستہ نظر آ جائے. سمجھے؟ اتنے پردے میں رہنا ہے. پردے میں رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جب دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ باحیا عورت. اس کو اگر کسی طریقے کا چھیڑ چھاڑ ہوگا، نازیبا الفاظ اگر ہم استعمال کریں گے، اس کا انجام ہو سکتا ہے کہ بہت برا ہوگا. کہ عزتدار گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہوئی، یہ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. اور فاحشہ قسم کی جو ہوتی ہے، بے حیا قسم کی عورت، تو وہ دیکھنے ہی سے پتہ چل جاتی ہے کہ فاحشہ ہے. اس لیے کہ اس کا روپ، رنگ، ڈھنگ اور چال چلن وہ ایسے طریقے سے نکلتی ہے کہ پورے راستے کو معطر کرتے ہوئے نکلتی، یعنی خوشبو سے. اب لوگ نہ چاہ کر کے بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو وہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم کو چھیڑو، کیا کرو؟ ہم کو چھیڑو، ہمارے ساتھ نازیبا الفاظ کہو. اور دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ تم ایسے لباس پہن کر کے نکلے باہر جس سے تم اپنی طرف لوگوں کو مائل کر لی، گناہ کی طرف دعوت دے دیے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عزتدار گھرانے سے تعلق نہیں، اس کا گھرانہ صحیح نہیں، باپ دادا بھائی بہن کے صحیح نہیں ہے. اگر باپ دادا بھائی صحیح ہوتے تو ایسا لباس پہن کر کے تو گھر سے نکلنے کی اجازت دیتے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب
उस वक्त क्या है कि आज से 20 साल 25 साल पहले भी हर घर में बैतुल खला का इंतजाम नहीं था। औरतें रात में जाती थीं जंगल की तरफ, चचेर मैदान की तरफ क़ज़ाए हाजत के लिए। उस वक्त भी औरतें जाती थी तो वो लोग मुनाफिकीन जो था वो बैठा रहता और तरह तरह की बातें करता, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करता। लेकिन जब हिजाब का हुक्म हो गया और हिजाब में जब जाने लगी तो फिर वो हिजाब वाली औरत को छेड़ता नहीं था, बल्कि जो गुलाम लौंडी होती थी जैसे खाबिमा जो माल गनीमत में हासिल किया जाता था तो उनको कह देता। तो उनके लिए पर्दे का हुक्म अलग था। उस वक्त ये हुक्म था कि वो तो खिदमत गुजार है, खिदमत करने वाली है, इतना कपड़ा ही इस्तेमाल करेंगी जितने में उसको काम करने में आसानी हो, खिदमत करने में आसानी हो। ज्यादा कपड़ा अगर बदन पर रखेगी, हिजाब में रहेगी तो काम करने में उसको दुश्वारी होगी। लेकिन अब वो तो तरीका है नहीं, वो सिस्टम है नहीं। अब तमाम मुसलमान औरतें जो हैं वो इस्लाम में पर्दे में रहेंगी। सुनिए, पर्दे का हुक्म आया। इसी तरीके से वो मुनाफिकीन तरह तरह की बातें उड़ाया करता था। सुनिए, तरह तरह की बातें उड़ाया करता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दिया करता था। अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि हम अन करीब मुनाफिकीन को ज़लील व रुस्वा करके निकालेंगे। यार उन पर जिल्लत हम सवार कर देंगे। और सूरह तौबा जब नाज़िल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और एक तमाम मुनाफिकीन जो थे उन सब का नाम ले लेकर के खड़ा किया, कहा जैसे निकल जाओ यार, क्या करो, निकल जाओ। अब उनके जो रिश्तेदार थे मुसलमान हाथ पकड़ करके धक्का मार करके निकाल दी मस्जिद से, कहा कि तुम इस जगह ही खाली कर दो, मदीना चले जाओ कर दीजिए, हमारे लिए ये जगह नहीं है। तो जो बदनिगाही बदनजरी दिमाग में खुराफात रखता है तो वो आज यहाँ खुराफात करते गए। अगर उसकी आदत बिगड़ी हुई है, दिल में निफाक है, दिमाग में निफाक है, नापाकी है, तो वो कहीं भी जाएगा तो वो उस तरीके को इख्तियार करेगा। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर हम जिल्लत को तारी कर देते हैं, जिल्लत इनका मुकद्दर बन जाती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी इन पर जिल्लत और रुसवाई होती। इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह, बेशक जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए दलील करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, और जो लोग ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को बदूने उसके कि उन्होंने कुछ किया वो ईज़ा पहुंचाते हैं तो वो लोग बोहतान और सरी गुनाह का बार लेते हैं, यानी बोल उठाते हैं कि ईमान वाले मर्द को और ईमान वाली औरतें को बेजा तकलीफ भी नहीं पहुंचाना। समझे, बेजा तकलीफ आप नहीं पहुंचा सकते। इसी बात जबान से आप इस्तेमाल नहीं कीजिए जिससे उसको तकलीफ पहुंच जाए। किसी पर इल्जाम नहीं लगा दीजिए सही जब तक कि आपके पास सबूत ना हो। कोशिश तो ये कर लीजिए पर्दा डाल दे, गफलत में अगर हो गया तो पर्दा डाल दे और उसकी पर्दा पोशी कर देंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी पर्दा पोशी करेगा। अगर कोई गुनाह सरजद हो गया, इंसान है, हो सकता है, ये तो कोई नबी या वली तो है नहीं, सहाबा तो है नहीं कि ये ऐसा नहीं होगा। इंसान को अल्लाह ने गुनाहों का पुतला बनाया है, हो सकता है गुनाह हो जाए। अब उनकी गुनाह की वजह से आप उनको जगह जगह जलील कर रहे हैं, 20 आदमी को कह रहे हैं, 25 आदमी को कह रहे हैं, 10 आदमी को ऐसा किया ऐसा किया, नहीं, उनको पर्दा डाल दीजिए। तो तकलीफ नहीं पहुंचाना है। अगर ईमान वाली औरतें हैं उन पर भी बेजा कोई इल्जाम नहीं लगाना है। बाज बाहया और पाकबाज होती हैं जो बज़ाहिर ये मालूम होता है दुनिया के रहने की गलत है, लेकिन वो सही होती हैं। वो अल्लाह जानता है और अल्लाह के फरिश्ते जानते हैं कि वो क्या है, अल्लाह का रसूल जानता है कि वो क्या है। लेकिन कुछ मजबूरी के तहत अपने पेट को भरने के लिए, अपने बाल बच्चों के पेट को भरने के लिए अगर मजदूरी कर रही है, मुशक्कत कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहया है। आप तरह तरह से उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। चुपचाप खामोश रह जाइए, उसका मामला अल्लाह का मामला, क्या जरूरत है फालतू पढ़ने की सब। तो ईमान वाले मर्द को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मस्जिद में आ गया, नमाज पढ़ रहा है, कोई कमी हो गई तो समझा देनी चाहिए। इसी तरीके से घर में कोई तकलीफ हो गई, कोई मेहमान आया आपके दरवाजे पर,
اس میں بھی اگر کوئی ان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو سمجھا دیجیے، تکلیف نہیں پہنچانا ہے، رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اپنے سے بڑوں کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اپنے سے چھوٹوں کو نہیں ستانا. یہ سب چیزیں ہیں اسلام میں. اور اللہ کے حق جو ہے، رسول اللہ کے حق ہے، ان کو پورا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے، تکلیف پہنچانا. تو ہم لوگ کیسے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ابھی تو سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو تکلیف پہنچتی. روزہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لوگ ایسے کر لے. یہ حال ہے آپ کی امت کا اپرادھ، سمجھے کہ وہ اس طریقے سے کر رہے تھے، آپ کے سنت کے خلاف کام کر رہے تھے. آپ نے جو طریقہ بدلایا اور یہ خلاف کیا، اس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ شادی میں دھول بجانا، تاشا بجانا، ناچنا گانا، اور اس ناچ گانا کو اسٹیٹس میں، واٹس ایپ اور فیس بک میں لگانا. آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کو سر عام بھی کر رہے ہیں. ایک تو گناہ ہے چھپ کر کے کر رہے ہیں، سمجھے، پردے میں، اور ایک گناہ ہے کہ گناہ کر لیے اور آپ کے موبائل میں اسٹیٹس میں لگا دیے، واٹس ایپ پر. اب جتنا بھی آپ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے، 100 آدمی، 200 آدمی، 500 آدمی، سب کے پاس جا رہا، سب دیکھ رہا ہے. تو سب کا دیکھنا گناہ سب کا آپ کو پہنچیے، سمجھے. تو گناہ کو سر عام کرنا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس وضع کیا کہ اس طریقے کا لباس پہنو، اپنے چہرہ کو ایسا بناؤ، اپنے بال کو ایسا رکھو، یعنی یہاں سے نہ اڑوا لو، یہاں سے نہ اڑوا لو، پیچھے سے نہ اڑواؤ، آگے یہاں اسے رکھ لو کہ اسکیل کی طرح، اس کی طرح کیا کہتے ہیں وہ کرکٹر جو ہے وراٹ کوہلی، وہ رسل کی طرح. بلکہ سنت ہمارا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ سنت ایک طرح کا بال رکھنا. یا تو زلف رکھ لیجیے، سمجھے، پورے بال کو ایک برابر رکھیے، یہ سنت. یا پورے چھوٹا ہی کر لیجیے، ایک ایک برابر، پورے بال برابر ہونی چاہیے شریف کی طرح، یہ طریقہ. اسی طریقے سے داڑھی کا حکم آیا تو داڑھی رکھنا ہے، سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی. اب یہ سمجھیے کہ اس وقت کافر اور مشرک فرعون تک کے داڑھی رکھے ہوا، تو داڑھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے داڑھی پر یعنی میری سنت کو اڑایا، میری سنت کا مذاق اڑایا، پہلے سنت کو ختم کیا، اس نے میرے دل پر کیا کیا، وار کیا. تو اسی مثال یہ کہ جسے داڑھی چھلوایا یا یہ کیا کہ اس نے میرے دل کو، سمجھ لیجیے میرے دل پر اسطورہ چلا دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے ہم لوگ بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک کہ جو سنت پر عمل نہیں کر کے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے. پائجامہ آپ لنگی تخنے سے اوپر کہیں سنت ہے پہن، سنیں وہاں سے اوپر پہنے گی. عورتوں کے لیے نیچے ہے، وہاں سے نیچے پہنے گی وہ. اسی طریقے سے لباس میں سب سے بہترین لباس مانا گیا سفید کپڑا، کرتا پائجامہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ہے، ہر چیز میں آسانی ہوتی ہے اور وہ بہترین طریقہ ہے. سر کو ڈھک کر کے رکھنا ہے، سمجھے، رومال باندھ لیجئے، پگڑی باندھ لیجئے. پگڑی باندھنا بھی سنت ہے اور ٹوپی پہننا بھی سنت ہے. بغیر ٹوپی یہ نماز بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، سمجھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھے، سر کو ڈھک کر یہ نماز پڑھے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں. زیر ناف بغل کے بال یہ کتنے دن میں کٹوانا؟ 40 دن. 40 دن سے ہر ہفتے اس کو جمعہ کے دن آپ صفائی کیجیے. 40 دن سے زیادہ نہیں بغل دیجیے، سمجھے. ہر ہفتے کا حکم ہے کہ بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال، سمجھے، یہ جو ناپاک بال ہے تو یہ کو ہر ہفتے آپ صاف کیجیے، سمجھے. ناخن کو کاٹنا ہے ہر ہفتے، جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن کاٹ لیجیے. صاف ستھرا ہو کر کے آئیے، نماز پڑھیے. یہ سب سنت ہے، سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینہ 4 مہینہ یہ سب بال کو رہنے دیے، بدبو آ رہی ہے، یہ سب تکلیف والی بات ہے. یہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے. 40 دن سے جیسے آگے بڑھے گا پھر آپ کو گناہ لکھاتے چلا جائے، اس سے گناہ ہوں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہہ دیجیے کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، یعنی سر سے نیچے کر لیا. اس چادر اوڑھے ہوئی ہیں ایسے،
تو اب اس کو سر سے نیچے کر لیا یا تھوڑا سا ایسے کیے ہوئے سمجھے، اب اندھا کر دیا، آنکھ نظر آ رہا، چہرہ ہوا نظر نہیں آتی، صرف اللہ تعالیٰ کہہ دیجیے کہ سر سے نیچے کر لینے کے لیے، یعنی اتنا نظر آتا. اب تو برقع آ گیا بہترین طریقے سے، یہاں سے نظر آتا ہے، پہنی ہے کیا یہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آزاد نہ دی جایا کریں گی. تو آثار پہچان لیں گے لوگ کہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اعلیٰ گھرانے سے تعلق ہے. ہاتھ میں اسکارف پہن کر کے مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں جو نکلتی ہیں باہر باحیا، انسان چاہ کر کے بھی نہیں دے پاتا کہ نہیں، اپنی عزت کی محافظ ہے، اپنی عزت کو چھپا ہی ہے. کیوں ہم دیکھیں گے کیا ہے ریشی کر لیتے تو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، کوئی نازیبہ بات نہیں کہہ سکتا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اگر کسی نے اپنی زندگی میں غفلت کر لی، یعنی پردے میں نہ رہی، اب ان کو یہ حکم پہنچ گیا، یا کسی وجہ سے ایسا ہوا کہ دوپٹہ سرک گیا، یہ سرکنا بھی گناہ ہے، لیکن کہ یاد اگر پہ ہی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وقار اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب توبہ کر کے پھر اپنی زندگی کو آپ اچھا بنا لیجیے، آئیے پردے میں آ جائیے، اپنی عزت کی حفاظت کر لیجیے. لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ. یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ میں یعنی جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کریں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں طرح طرح کی باتیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیں گے، اور مسلمان ایک دن یہاں سے دھکا مار کر کے بھگائے گا کہ تم فتنہ فساد کرنے والے یہاں سے نکل جاؤ، چلو تمہاری ضرورت نہیں ہے. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پاویں گے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ بھی ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ کر اور مار دھاڑ کی جاوے گی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ تعالیٰ نے ان مفسد لوگوں میں بھی اپنا یہی دستور رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں، اور آپ خدا کے دستور میں کسی کی طرف سے رد و بدل نہ پاویں گے. یسألک الناس عن الساعة، اور یہ منکر لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اس کی خبر تو بس اللہ ہی کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، اور آپ کو اس کی کیا خبر عجیب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جائے. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے، اور ان کے لیے آتش سوزا تیار کر رکھی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی یار پائیں گے یعنی مددگار اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جاویں گے، یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبیلا، اور یوں کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، سو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا. ربنا
فتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو دوہری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عادوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر موسیٰ کو ایذا دی تھی، سو ان کو خدا تعالیٰ نے پوری ثابت کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور راستے کی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس کے صلہ میں تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سو بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو بمنزلہ امانت کے ہیں آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، وہ ظالم ہے، جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ دین کو ہم نے تمام کے سامنے پیش کیا لیکن وہ لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ اب سے نہیں ہو پائے گا قرآن، سمجھے؟ یہ بہت وزنی چیز ہے۔ انسان کہا کہ اللہ ہم کو دے دیجیے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ دیے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والے کہہ رہے کہ دین کی بات، اچھی بات، بھلی بات لوگوں کو کہتے رہو، اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا کو بھی بہترین کر دے گا، آخرت کو بھی بہترین کر دے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر دن ایک دو آدمی کو نماز کی دعوت دے دیں گے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ان کو نماز کی دعوت دینا ہے۔ کوئی غریب ہے 5-10 روپیہ اس کو دے دیں گے، مدد کر دیں گے۔ ٹھنڈی کا ٹائم ہے، کپڑا نہیں ہے، کپڑا دے دیں گے 200-400 روپے کا۔ کمبل نہیں ہے، کمبل خرید دیں گے۔ جوتا نہیں ہے، جوتا خرید دیں گے کسی غریب کو۔ تو یہ کیا ہے؟ بھلائی کے کام ہے، اچھائی کے کام ہے۔ تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین اور منافقات اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دے گا اور مؤمنین اور مؤمنات پر توجہ رحمت فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سزا کن کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے؟ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، اور منافق کے لیے، منافقات کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے تو اللہ کیا رکھے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا۔ بشرطے کہ ہم معافی کو چاہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ بلی بھی بادلے کی توفیق عطا